سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کا جو پیراگن سوسائٹی کیس ہے اس میں اپنے جو ریمارکس دیے ہیں، جو فیصلہ دیا ہے، اس میں جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا نیب کے حوالے سے جو جو وہاں پر لکھا ہے، اس نے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کو پہلی بار شاید جس انداز میں ایکسپوز کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان میں میڈیا کے بہت سارے لوگ اور اپوزیشن میں خاص طور پر، اور چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایک زمانے میں تھی اور اب بھی ایون کہ حکومت میں جو تحریک انصاف نے کے جو لوگوں نے جو نیب کے بارے میں کہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں، وہ شاید بہت کم ہے جو اب سپریم کورٹ نے کہا، اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ اب ایک انسٹرومنٹ بن چکا ہے بازو مروڑنے کا، اور جو اقتدار میں جو اتھارٹیز ہیں پاکستانی، جو کوئی سی بھی چاہے وہ جو پاور میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سپریم کورٹ کے مطابق اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کہا یہ گیا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہر سطح پر آوازیں دبانا ہے تاکہ مختلف جو ڈسنٹنگ وائسز ہیں ان کو دبایا جائے، اور یا مختلف لوگوں کو گرفتار کروا کر ان پر جھوٹے مقدمے بنا کر اور ان کے اوپر جو ریفرنسز اور سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر کیمپین چلا کر لوگوں کی ریپوٹیشنز کو تباہ کیا جائے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، اور اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی معاشی مقصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو کام نیب کرتی ہے اس کا مقصد اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ جسٹس مقبول باقر اور نے جو ریمارکس دیے ہیں اس حوالے سے، جو اب یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، انہوں نے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے یہ شاید ایک جو پچھلے چند مہینوں میں یا پچھلے چند سالوں میں اس طرح کی جو انڈائٹمنٹ ہے وہ شاید ہی کبھی سامنے آئی ہو۔ یہ خیال تو ضرور کیا جاتا تھا کہ جو نیب جس انداز میں لوگوں کو گرفتار کرتا ہے، جس انداز میں لوگوں کی ریپوٹیشنز ڈسٹرائے کرتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کیس کے جو مختلف فیکٹس ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کو آج سے کئی مہینے پہلے گرفتار کیا گیا تھا، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور دونوں بھائی تقریباً 1 سال تک پھر وہ نیب کی قید میں رہے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور یہ صرف یہ خواجہ برادرز کی بات نہیں ہے، اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، بعض اسٹیجر پر مسلم لیگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی، پیپلز پارٹی ان سے بھی زیادہ افیکٹ ہوئی۔ جب گرفتاری ہوتی ہے، گرفتاری کے وقت لوگوں کو بتایا یہ جاتا ہے کہ اربوں کی کرپشن ہے، ملک کا خزانہ لوٹ لیا ہے، کروڑوں اور اربوں کھا گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، جائیدادیں بن گئی ہیں، پیسہ منی لانڈرنگ ہو گیا، ایک بہت بڑی ایک خوفناک سٹوری بتائی جاتی ہے جس کو میڈیا بہت طریقے سے جس کو چلاتا ہے، ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اور جب لوگ اندر ہوتے ہیں، جو نیب کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی متواتر میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ انہوں نے اندر یہ مان لیا ہے، اتنے ارب کی کرپشن مان لی ہے، اتنے گواہان آ گئے ہیں جنہوں نے مان لیا ہے کہ اتنا خزانہ لوٹا گیا تھا، یہ ساری خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہی کام جو خواجہ برادرز ہیں ان کے کیس میں بھی ہوا، لیکن ہوا کیا کہ جس پیراگن سوسائٹی کے حوالے سے بڑے بڑے اربوں کے الزامات لگے تھے، اب سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا ہے تو وہاں پر یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ جتنے بھی الزامات تھے وہ بیس لیس تھے، وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور مقصد یہ تھا کہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو ان کو سبق پڑھانا، اور اس کی وجوہات سیاسی تھی۔ چونکہ اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ نیب کا مقصد پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، نیب کا مقصد لوگوں کو دبانا ہے، نیب کا مقصد ان کے بازو مروڑنا ہے، نہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا، نہ کہ جنون احتساب کرنا، اور نہ کہ ایسے اقدامات لینا کہ جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور یا جس سے لوٹی ہوئی دولت واپس آ چکی، چونکہ یہ مقاصد نظر نہیں آتے۔ اگر تو ایسی ہی بات ہوتی تو نیب کے جو چیئرمین کہتے ہیں کہ وہ کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے۔ اس وقت جو سب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے وزراء ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، ان کے کیسز جو کلیئر کٹ کرپشن کے جو کیسز تھے، جو ظاہر نظر آ رہا تھا کہ جو نیب کا جو معیار ہے، جن
بنیادوں پر نیب گرفتاریاں کرتی ہے. اگر ان پرنسپلز کو اپلائی کیا جاتا تو جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا جو اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جن لوگوں کے اوپر کیسز تھے وہ کیسز ختم کر دیے گئے، جن لوگوں کے اوپر جو ریفرنسز تھے کچھ نہیں ہوا. کرپشن کے جن الزامات کے اوپر جو دوسری حکومتوں کے لوگوں کو، جو جماعتوں کے لوگوں کو پکڑ کر اندر کیا گیا، وہ جو پیمانے تھے، وہ جو سٹینڈرڈز تھے، وہ جو یارڈ سٹکس تھی، وہ جو پاکستان تحریک انصاف یا حکومت کے لوگوں کے حوالے سے بالکل استعمال نہیں ہوئی. بلکہ بعض ایسے کیسز ہیں جس میں کلیئر جو کیسز آف کرپشن ہیں، جو مختلف جو چاہے وہ آف شور کمپنیوں کے حوالے سے ہوں یا وہاں پر مختلف جو پروجیکٹس کے اندر جو ڈیلیز ہوئے ہیں، جو انکمپیٹنسی دیکھنے میں آئی ہے، یا وہاں پر جو خرد برد کے الزامات ہیں، کوئی ایکشن نیب نہیں لے رہی. بیانات کبھی کبھار ضرور آتے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہوتا. ایکشن کس کے اوپر ہوا ہے؟ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، اور ان کو دبانے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک نہ چلے، پروٹیسٹ موومنٹس نہ چلیں، لوگوں کو اندر رکھا جائے. جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو اب تقریباً 4.5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. نیب نے انہیں ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا جس کی پوری دنیا مذمت کر چکی ہے. امریکہ سے لے کے پاکستان تک، عرب ممالک، پورے یورپین کنٹریز، انسانی حقوق کی تنظیمیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل جو کلاس ہے اس نے، میڈیا نے، ہر میڈیا گروپ کے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے، سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذمت کی ہے. سب سمجھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کو نیب نے سیاسی مقاصد کے لیے گرفتار کیا ہوا ہے. ان کے اوپر جو کیس ہے ان کے اوپر پوری تحقیقات ہوئی، کوئی کرپشن نہیں ملی، کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ملی. پوری دنیا سے حکومت نے ان کے اوپر تحقیقات کی، لیکن آخر پر ان کے کیس کیا بنا کہ 40 سالہ ایک جو پرائیویٹ جو ایک لینڈ کا کیس تھا، اس کی بنیاد پر میر شکیل الرحمان کو اندر کیا گیا ہے، جس کا مقصد ان کی آواز دبانا ہے، میڈیا کی جو فریڈم ہے اس کو کرٹیل کرنا ہے، اور جو انتقام ہے، جو سیاسی انتقام ہے وہ ان سے لینا ہے. رانگ ڈوئنگ جہاں پر از ناٹ ایٹ دی ہارٹ آف دا کیس، بٹ ایک سیاسی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ اس کی بنیاد ہے. اس جو خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے کیس میں جو فیکٹ سامنے آئے ہیں، وہ کلیئرلی یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، وہ ان کا مقصد کہیں پر بھی جو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف دیگر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے وہ کرنا، اور جو اتھارٹیز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے جو اپنے جو ان کی جو ایگو سیٹسفیکشن ہے اس کے لیے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. راجہ پرویز اشرف کا کیس آپ کے سامنے ہوگا. پوری دنیا میں راجہ پرویز اشرف کی بدنامی ہوئی، ان کو راجہ رینٹل کہا گیا کہ پرویز اشرف نے کروڑوں کی چوری کر دی ہے، اربوں کی چوری کر دی ہے، اختیارات کا یہ استعمال کر دیا، وہ کر دیا. اینڈ پہ پتہ یہ چلا کہ راجہ پرویز اشرف کے اوپر جو کیسز بنائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے. اس طرح کے جو دیگر اب درجنوں ایسی مثالیں سامنے آ چکی ہیں جس میں کئی سال تک، کئی مہینوں تک لوگوں کو اندر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سامنے کیا آتا ہے کہ اس میں یہ اسٹیبلش یہ ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے. اور یہ نہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جن بنیادوں پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکتے. فواد احمد فواد کی آپ کو پتہ ہوگا، ان کو کتنا عرصہ اندر رکھا گیا، اور روزانہ خبریں چلتی تھی کہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دی ہیں، اربوں کی کرپشن کر دی تھی، خربوں کی کرپشن، اینڈ پر کچھ نہیں ملا. اور یہی سٹوری اب ہر طرف نظر آ رہی ہے. اور صرف یہ کیس نہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے اب یہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ جو نیب کے ریفرنسز ہیں وہ بڑے کمزور بنیادوں پر بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے، جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو نیب کی پرفارمنس ہے اس کو انہوں نے کوسچن کیا، اور نیب کی جو انٹینشنز ہیں ان کو کوسچن کیا. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب ایک تباہی کا ادارہ بن چکا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کے جو اقدامات ہیں اس کا جو ڈائریکٹ جو امپیکٹ پڑا ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی پر پڑا ہے. امپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ ڈر رہے ہیں، انویسٹرز ڈر رہے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ آج یہ جو ایک بالکل بے لگام جو گھوڑا نیب بن چکی ہے، اس کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ڈیپ فریزر میں جا چکی ہے. اکانومی نہیں چل رہی.
پاکستان کا جو GDP ہے اس وقت وہ اپنی تاریخ کا جو لوئسٹ لیول ہے اس پر جا چکا ہے، اور اس کے دیگر فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں پر انتقام ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو کیس ہے اس کا میرٹ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جو چند مہینوں میں نیب پاکستان کو اس مقام پر لے آیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ دیکھے کہ چیزیں کہاں سے غلط ہوئی ہیں، اور جو سیاسی انتقام اور جو پاکستان میں جس طرح کا جو اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے پاکستانیوں کو جو جس طرح سے پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ سیاسی گٹھ جوڑ ہے وہ کرنا، اور جو اتھارٹیز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے جو اپنے جو ان کی جو ایگو سیٹسفیکشن ہے اس کے لیے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کا کیس آپ کے سامنے ہوگا، پوری دنیا میں راجہ پرویز اشرف کی بدنامی ہوئی، ان کو راجہ رینٹل کہا گیا کہ پرویز اشرف نے کروڑوں کی چوری کر دی ہے، اربوں کی چوری کر دی ہے، اختیارات کا یہ استعمال کر دیا، وہ کر دیا۔ اینڈ پہ پتہ یہ چلا کہ راجہ پرویز اشرف کے اوپر جو کیسز بنائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ اب اس طرح کی جو دیگر اب درجنوں ایسی مثالیں سامنے آ چکی ہیں جس میں کئی سال تک، کئی مہینوں تک لوگوں کو اندر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سامنے کیا آتا ہے کہ اس میں یہ اسٹیبلش جو ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے، اور یہ نہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جن بنیادوں پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ فواد احمد فواد کی آپ کو پتہ ہوگا ان کو کتنا عرصہ اندر رکھا گیا، اور روزانہ خبریں چلتی تھی کہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دے دی ہیں، اربوں کی کرپشن کر دی تھی، خربوں کی کرپشن، اینڈ پر کچھ نہیں ملا۔ اور یہی سٹوری اب ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اور صرف یہ کیس نہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے اب یہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ جو نیب کے ریفرنسز ہیں وہ بڑے کمزور بنیادوں پر بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو نیب کی پرفارمنس ہے اس کو انہوں نے کوسچن کیا، اور نیب کی جو انٹینشنز ہیں ان کو کوسچن کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب ایک تباہی کا ادارہ بن چکا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کے جو اقدامات ہیں اس کا جو ڈائریکٹ جو امپیکٹ پڑا ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی پر پڑا ہے۔ امپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، چونکہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ ڈر رہے ہیں، انویسٹرز ڈر رہے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ آج یہ جو ایک بالکل بے لگام جو گھوڑا نیب بن چکی ہے، اس کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ڈیپ فریزر میں جا چکی ہے، اکانومی نہیں چل رہی۔ پاکستان کا جو GDP ہے اس وقت وہ اپنی تاریخ کا جو لوئسٹ لیول ہے اس پر جا چکا ہے، اور اس کے دیگر فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں پر انتقام ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو کیس ہے اس کا میرٹ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جو چند مہینوں میں نیب پاکستان کو اس مقام پر لے آیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ دیکھے کہ چیزیں کہاں سے غلط ہوئی ہیں، اور جو سیاسی انتقام اور جو پاکستان میں جس طرح کا جو اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے پاکستانیوں کو جو جس طرح سے پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔